حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے جنم دیا اور کیسے با امید ہوئی، اس تمام کو اللہ نے بڑے شان اعجاز سے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ ایک دن جب حضرت مریم عبادت کی غرض سے گھر کے مشرقی حصے کے ایک کونے میں تشریف لے گئیں تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ بعض کے نزدیک یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک انسان کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگی کہ اگر تم مومن ہو تو مجھ پر ظلم نہ کرنا۔ بعض روایات میں ہے کہ جبرائیل اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولیں یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں۔ فرشتے نے کہا اللہ عز و جل ہر بات پر قادر مطلق ہیں، اس کی بارگاہ میں سب آسان ہے۔ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ آپ علیہ السلام کو ایک عظیم المرتبت بچہ دیا جائے گا جو پیغمبر ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہاں کے لیے نشانی ہوگا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص وہب بن منبع نے، جو آپ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا اے مریم کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا اچھا اپنی خبر بھی دو۔ حضرت مریم نے فرمایا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب دودھزا شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں لحم بنا ہوا ہے۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو گئی ہوتی۔ ایک قول کے مطابق یہ پکارنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، دوسری روایت کے مطابق یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ قبل از اسلام میں بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیے قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزارو پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیے۔ جب حالت زار تنگ ہو گئی اور سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے
اور توکل کا مدار صرف اللہ کی ذات رہ گئی۔ تب حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے مبارک کیا، مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔